السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، نفحۃ الادب کے ترجمے کے 13 اسباق آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 14 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تدبیر النجات، نجات کی تدبیر۔ دبر یدبر تدبیراً، اس کا معنی ہوتا ہے حکمت سے کام لینا، پیش کرنا، تیار کرنا، مہیا کرنا، انتظام کرنا۔ دبر خطتاً، اسکیم بنانا، منصوبہ بنانا، اور دبر مکیدتاً کا معنی چال چلنا۔ تو تدبیر النجات، نجات کا ہیلا، یا اب یہاں پر ہیلا بھی کر سکتے ہیں، یعنی حکمت سے کام لینا، نجات کی تدبیر۔ اتخذت فأرۃ مسکنا لہا بجوار بستان، ایک چوہے نے اس کا گھر بنایا باغ کے پڑوس میں۔ فأرۃ کا معنی چوہا، اس کی جمع آتی ہے فئران، اور بستان کا معنی باغ، اس کی جمع آتی ہے بساتین۔ مسکن رہنے کی جگہ، ٹھکانہ، گھر، اس کی جمع آتی ہے مساکن۔ فکانت تجمع فیہ الغلات، پس وہ چوہا اس میں غلہ جمع کرتا تھا۔ وتستکن فیہ فی الشتاء، اور اس میں وہ چھپ جاتا تھا اس میں موسمی سرما میں، یعنی اس گھر میں موسمی سرما میں چھپ جاتا تھا۔ فَإِذَا خَرَجَتْ إِلَى الْبُسْتَانِ وَجَدَتْ فِيهِ فَاكِهَةً شَهِيَّةً وَمَاءً رَوِيًّا، پھر جب وہ باغ کی طرف نکلتا تو اس میں مرغوب میوہ اور کافی پانی پاتا۔ شہیٌ، اس کا معنی ہوتا ہے مزیدار و مرغوب، پسندیدہ، من پسند، من بایا۔ یٌ، اس کا معنی ہوتا ہے مکمل سیرابی۔ جیسے کہا جاتا ہے شربت شربا رویا، میں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ اور ایک روی کا معنی ہوتا ہے پانی کی سیراب کرنے والی مقدار، بہت پانی۔ تو یہاں پر یہی ترجمہ ہوگا، ماءً رویا، یعنی سیراب کرنے والا پانی، اتنی مقدار میں پانی جو سیراب کر دے، پیاس بجھا دے، مطلب ہے کہ بہت پانی۔ وجدت فیہ فاکہۃ شہیۃ وماءً رویا، اس نے اس میں پسندیدہ میوہ یا مزیدار میوہ اور کافی پانی پایا۔ فَتَأْكُلُ مَا تَشَاءُ وَتَشْرَبُ مَا تَشَاءُ، پس وہ کھاتا تھا وہ جو وہ چاہتا، اور پی لیتا تھا وہ جو وہ چاہتا۔ وَعَادَتْ ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى مَسْكَنِهَا فَوَجَدَتْ فِيهِ ثُعْبَانًا يَأْكُلُ مِنْ حَبِّهَا وَيَنَامُ فِي وَقْرِهَا، اور وہ ایک دن اس کے بل کی طرف، چوہے کا جو گھر ہوتا ہے اس کو بل کہا جاتا ہے، تو یہاں پر آپ اس کا ترجمہ بل سے کر دیں۔ اور ایک دن وہ اس کے بل کی طرف لوٹا، پس اس نے اس میں ایک اژدہے کو پایا جو اس کے گلے میں سے کھا رہا تھا، اور وہ اس کے گھونسلے میں سو رہا تھا۔ وقرن اور وقنن را کے ساتھ، ان دونوں کا معنی ہوتا ہے گھونسلہ، چاہے وہ درخت پر ہو، چاہے دیوار پر ہو، چاہے کسی پہاڑ پر ہو، اس کو کہا جاتا ہے وقرن اور وقنن۔ را کی جگہ پر آپ نون کہیں گے تو بھی وہی ترجمہ ہوگا۔ وقرن کی جمع اوقار آتی ہے اور وقنن کی جمع اوقان آتی ہے، ایک ہی وزن پر ہے۔ اور ایک ہوتا ہے عشن، عشن اس گھونسلے کو کہا جاتا ہے جو درخت پر ہو، اس کی جمع آتی ہے آشاشن۔ فذهبت الى ملك الفیران تذکر ما اصابها،
پس وہ چوہوں کے بادشاہ کے پاس گیا تاکہ تذکرہ کرے اس چیز کا جو اس کو لاحق ہوا۔ اصاب یصیب اصابتاً کا معنی لاحق ہونا، پیش آنا، تو جو صورتحال اس کو پیش آئی اس کا تذکرہ کرے، یعنی یہ اژدہے کو اس کے بل میں دیکھنا، اس کے گلے کو کھانا اور اس کے گھونسلے میں سونا، اس کا تذکرہ کرے۔ یہ فیران اصل میں فیران تھا، اور قاعدہ ہے کہ حمزہ ساکن سے پہلے زیر ہو تو اس حمزہ کو یا سے بدل دیا جاتا ہے، اس لیے اس کو فیران کر دیا۔ جیسے ایمان اصل میں ایمان تھا، تو یہاں پر بھی حمزہ کو یا سے بدلا ایمان ہو گیا، تو اسی طرح فیران میں کیا۔ وَتَطْلُبُ مِنْهُ الْإِنْتِقَامَ مِنْ ظَالِمِهَا، اور تاکہ وہ اس سے انتقام کا، تاکہ وہ اس سے یعنی چوہوں کے بادشاہ سے، تاکہ وہ چوہوں کے بادشاہ سے اس کے ظالم سے انتقام کا مطالبہ کرے، یعنی اس نیت سے وہ چوہوں کے بادشاہ کے پاس گیا۔ فقال طلب یطلب کا معنی مطالبہ کرنا، درخواست کرنا، کہ وہ اس سے درخواست کرے انتقام کی اس کے ظالم سے، یعنی ظالم سے مراد یہاں پر ثعبان۔ فقال لها، تو اس نے اس کو کہا، انی اخاف منہ، یعنی چوہے کے بادشاہ نے کہا، انی اخاف منہ ولا استطیع قتالہ، بلا شبہ میں اس سے ڈرتا ہوں اور میں اس کو قتل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ فوقفت الفأرۃ علی غصن شجرۃ حزینۃ متألمۃ، پس چوہا ایک درخت کی شاخ پر رک گیا، غم زدہ اور درد مند ہو کر۔ حزینتاً اور متعلمتاً، یہ دونوں فارتن کا حال بنے گا، غم زدہ ہونے کی حالت میں اور درد کی حالت میں، یعنی غم زدہ ہو کر اور درد مند ہو کر ایک درخت کی شاخ پر وہ چوہا رک گیا، کھڑا ہو گیا۔ وبینما ہی غارقۃ فی تفکیرها اذ ابصرت فلاحا یغط فی نوم عمیق، اور اسی دوران کہ وہ اس کی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک اس نے ایک کسان کو دیکھا جو گہری نیند میں خراٹے لے رہا تھا۔ غط یغط غطن و غطیتن فی النوم، بابی ضرب سے خراٹے لینا، اسی سے غطیتن خراٹے کی آواز کو کہتے ہیں، اور خرّ یخر اور خرّ یخر، نصرہ ضربہ دونوں باب سے آتا ہے، خرّن و خریرن و خرورن، اس کا معنی بھی ہوتا ہے خراٹے لینا، اور اسی سے خریرن خراٹے کی آواز، تو غطیتن اور خریرن دونوں کا معنی خراٹے کی آواز۔ ویسے خرّ یخر کا دوسرے معنی بھی آتا ہے گر جانا، جیسے وخروا لہ سجدا، اور وہ اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر گئے۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا، یوسف علیہ السلام کے تذکرے کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ وہ یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی وغیرہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر گئے، تو خرّ یخر کا معنی گرنا بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر خرّ ایک کا ایک معنی ہوتا ہے خراٹے لینا، تو غطّ یغط کے معنی میں ہے خرّ یخر یا خرّ یخر، اور نوم عمیق کا معنی گہری نیند۔ وَأَبْصَرَتِ الثُّعْبَانَ يَسِيرُ عَلَى أَرْضِ الْحَدِيقَةِ، اور اس نے اژدہے کو دیکھا جو باغ کی دیوار پر چل رہا تھا۔ فَوَثَبَتْ عَلَى وَجْهِ الْفَلَّاحِ، پس وہ کسان کے چہرے پر کودا۔ فَانْتَفَضَ، پس وہ چوکنا ہو گیا۔ انتفض ينتفض انتفاضاً، بدن جھٹک کر سستی اتارنا، آدمی جب سو کر اٹھتا ہے اور سستی میں ہوتا ہے تو بدن کو جھٹکتا ہے تو اس کی سستی اتر جاتی ہے، تو بدن جھٹک کر سستی اتارنا اس انتفض کا معنی ہے، اور اسی طرح بیدار اور متحرک ہونا، تو یہاں پر یہی ترجمہ ہوگا فانتفض، پس وہ بیدار اور متحرک ہو گیا، یعنی چوکنا ہو گیا، جیسے چوہا اس کے اوپر کودا۔ وقام، اور کھڑا ہو گیا۔ فقتلا غصن شجرۃ، پس اس نے درخت کی ایک شاخ کو اکھیرا۔ وَأَخَذَ يَتْبَعُهَا فِي سَيْرِهَا، اور وہ اس چوہے کا پیچھا کرنے لگا اس کے چلنے میں۔
فوجد الثعبان فی طریقہ، پس اس نے سانپ کو، اژدہے کو اس کے راستے میں پایا، فقتلہ، پس اس کو اس نے مار ڈالا، ونسی الفأرۃ، اور وہ چوہے کو بھول گیا، فسلمت، پس وہ صحیح سالم ہو گیا، صحیح سالم بچ گیا، یعنی چوہا بچ گیا، ورجعت الی دارہا آمنۃ مطمئنۃ، اور وہ اس کے گھر کی طرف لوٹ گیا امن و سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔ آمنۃ مطمئنۃ یہ حال بنے گا، رجعت کی پوشیدہ ضمیر جو چوہے کی طرف لوٹتی ہے اس سے یہ حال بنے گا، امن و سکون کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ۔ یہاں پر دیکھیے چوہے نے کتنی بہترین تدبیر اختیار کی اور کیسی چال چلی، یعنی اپنے آپ کو چھٹکارا دینے کے لیے یہ چال چلی کہ کسان کے چہرے کے اوپر کودا، تو جیسے وہ چونکا تو چوہے کو دیکھا تو اس کو مارنے کے لیے، تو چوہے نے یہ چال چلی تھی کہ جب وہ بھاگ رہا تھا اس جگہ کی طرف جہاں پر اژدہا تھا، تو جیسے وہ دوڑ رہا تھا راستے کے اندر اس کو اژدہا ملا اور اس آدمی نے اژدہے کو مار ڈالا، اور اس طرح چوہے نے اپنی ہوشیاری سے اور اپنی تدبیر سے، اپنے ہیلے سے اپنی جان بچائی۔ آئیے میں ایک دانا پرندے کا، یہ تو یہاں پر تو چوہے نے اپنی ہوشیاری بتائی، اپنی تدبیر، اپنی جان بچانے کی، ایک ملتا جلتا واقعہ ایک پرندے کا، شکاری پرندے کا، جو کسی شکاری کے جال میں پھنس گیا تھا، اس نے کس طرح اپنی جان بچائی اور کیسے اس نے تدبیر اختیار کی، ایک واقعہ آپ کے سامنے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، اس کو آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ایک شکاری نے بڑی ترکیب اور مشکل کے ساتھ ایک نادر اور خوبصورت چڑیا پکڑی۔ جب وہ چڑیا جال میں پھنس گئی اور آزاد ہونے کی کوئی صورت نہ پائی، تب چڑیا شکاری سے کہنے لگی، اے عقل مند انسان، تو مجھ جیسی ننھی سی چڑیا کو پکڑ کر کیا کرے گا؟ اگر تو مجھے ذبح کرے گا تو میرے ذرا سے گوشت اور گنتی کی چند نرم و نازک ہڈیوں سے تیرا کیا کام بنے گا؟ مجھے فروخت کر کے بھلا تجھے کتنا مال ملے گا؟ میری بات سن، اگر تو مجھے آزاد کر دے گا تو میں تجھے 3 ایسی بیش بہا نصیحتیں کروں گا جو ہمیشہ تیرے کام آئیں گی۔ ان میں سے پہلی نصیحت تو تیرے ہاتھ پر بیٹھ کر کروں گی، وہ نصیحت ایسی ہوگی جسے سن کر تیرا خون بڑھ جائے گا۔ دوسری نصیحت دیوار پر بیٹھ کر کروں گی جو اعلیٰ درجے کی ہوگی۔ تیسری نصیحت درخت کی شاخ پر بیٹھ کر کروں گی۔ اس لیے تیری دانائی، جواں مردی اور دور اندیشی کا تقاضا یہی ہے کہ تو مجھے آزاد کر دے۔ ان تینوں نصیحتوں پر عمل کر کے تو دنیا میں بڑا نام پائے گا۔ شکاری تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد راضی ہو گیا۔ چڑیا اڑ کر شکاری کے ہاتھ پر آ بیٹھی۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ ناممکن بات خواہ کیسا ہی شخص کہے اس پر یقین نہ کر۔ یہ کہہ کر چڑیا پھر سے اڑی اور دیوار پر جا بیٹھی۔ اس نے دوسری نصیحت یہ کی، گزری ہوئی بات کا غم نہ کر، گزری ہوئی بات کا غم نہ کر۔ اس کے بعد چڑیا نے کہا، میرے وجود میں 10 درہم وزن کا ایک ایسا قیمتی موتی ہے جس کی قیمت ہفت اقلیم میں کہیں نہیں، یعنی پوری دنیا میں کہیں نہیں۔ یہ موتی پا کر تو اور تیری اولاد عیش و عشرت سے زندگی بسر کرتے، مگر افسوس کہ تو نے مجھے آزاد کر کے یہ بیش بہا موتی ہاتھ سے کھو دیا۔ یہ تحفہ تیرے مقدر میں نہ تھا۔ اتنا سننا تھا کہ شکاری رونے چلانے اور ماتم کرنے لگا جیسا اس کا کوئی عزیز مر گیا ہو۔ بار بار ٹھنڈی آہیں بھرتا اور سینہ اور پیٹ کر کہتا کہ ہائے میں تو برباد ہو گیا، مجھے بے وقوف نے ایسی نادر چڑیا کو کیوں آزاد کر دیا؟ یعنی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں بے وقوف ٹھہرا۔ ننھی سی جان نے مجھے ہتھیلی میں جنت کی جھلک دکھلا کر لوٹ لیا۔ شکاری جب رو دھو چکا تب چڑیا نے کہا، اے بے وقوف، میں نے پہلے ہی تجھے نصیحت کر دی تھی کہ گزری ہوئی بات کا غم نہیں کرنا چاہیے۔ جب یہ بات ہو گئی تو کفی افسوس مننا، یعنی افسوس کرنا، پچھتانا کس کام کا؟ دوسرا چڑیا نے کہا، ارے نادان، تو نے میری پہلی بات غور سے نہیں سنی تھی؟ میں نے کہا تھا کہ ناممکن بات کا ہرگز یقین نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ کیسی ہی کیوں نہ ہو۔
ذرا سوچ تو صحیح، مجھ ننھی سی جان کا پورا وجود 3 درہم وزن سے زیادہ نہیں ہے، بھلا 10 درہم وزن کا موتی میرے وجود میں کہاں سے آ گیا؟ یہ بات سن کر شکاری رونا دھونا بھول گیا، حیرت سے چڑیا کو تکنے لگا اور کہنے لگا بے شک تو ٹھیک کہتی ہے۔ پھر شکاری کہنے لگا اے نازک بدن چڑیا، مہربانی کر کے وہ تیسری نصیحت بھی کرتی جا۔ چڑیا نے کہا ارے بھائی، تو نے میری 2 نصیحتوں پر کون سا عمل کیا جو تیسری نصیحت بھی مجھ سے سننا چاہتا ہے؟ وہ قیمتی نصیحت تجھ جیسے بے مغز انسان کے لیے نہیں ہے۔ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ خر دماغ یعنی گدھے جیسے دماغ والا اور جاہل کو کوئی نصیحت کرنا ایسا ہے جیسے بنجر زمین میں بیج ڈالنا۔ خیر، تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بے وقوف ہے، جاہل ہے، جس کے اندر نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ان کو نصیحت کرنا بیکار ہے، فضول ہے۔ اصل میں اس واقعے سے یہ واقعہ میں نے اس پر پیش کیا کہ جس طرح یہاں پر چوہے نے تدبیر اختیار کر کے اپنے آپ کو بچا لیا، ایسے یہاں پر اس دانا چڑیا نے، اس عقل مند چڑیا نے اس طرح تدبیر کر کے اپنی جان بچائی۔ یہ تھا نفحۃ الادب کے ترجمے کا سبق نمبر 14۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 15 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیں، فی امان اللہ، الی اللقاء۔